رہے ہیں جی ہم مصروف ہی بڑے ہیں. ویسے ہم پورا پاکستان گھوم آئے ہیں لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نہیں سیر کی حضرت ہم نے. اسی لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا جا وڑدا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں ہے. آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. حضرت سلطان بہو پھر بولے, آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے, نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی ہے. پھر اقبال بولے, آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے. پھر حضرت عارف کھڑی بولے, حضرت آپ فرماتے ہیں اوے تجھے کیا پتا تیرے اندر ہے کیا. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے. بھائی اس وقت کیا تھا, کیونکہ سیفوں کا تو تصور نہیں تھا, بینک ابھی ہوئے کوئی نہیں تھے, تو کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں نا مٹی میں دبا کے اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے. تو حضرت نے اشارتاً اس طرف بات کی. آپ فرماتے ہیں جس طرح تو خزانہ مٹی میں دباتا ہے نا, اسی تیرے اندر بھی ایک خزانہ دبایا گیا ہے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. ہاں لبڑا نہیں تینوں اینج کوئی تیرے کی چیز ارجا لبڑا ہے تو پھر کی طریقہ ہے. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. اندر جی بڑا ہی کچھ اندر بڑا کچھ ہے. نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی ہوا ہے. اقبال نے کیا کہا تھا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. آئے بڑو حضرت اپنے اندر. دکھ کی بات ہے میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی ہے, اسی سارے نو ٹھیک کرن تو رہے آپ ہی ہونا کوئی نہیں ہے. میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی, ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں, اپنے نہیں آتے کوئی نہیں. یہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں, تھوڑے کچھ کے مزاج میں جلال ہوتا ہے, کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے رقیق القلب تھے, بڑے نرم تھے. تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا, ٹھیک ہے جی, اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی, اپنے نہیں دیکھنے. وہ حضرت بڑے پریشان ہوئے, یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے, تو اس کا کس طرح علاج کریں. تو بڑی عید آ گئی, حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج کا, ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے نا بلایا. جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا, تو آپ اس کو فرمانے لگے, یار وہ عید آئی ہے جڑا نا وہ لیلا لین جانا ہے, تو مینوں تو کوئی ڈنگراں دی پچھان نہیں, ذرا چل ہاں میرے نال منڈی, ذرا کو لیلا تے مینوں چنگا دیا لے دے. وہ بڑا خوش, اللہ حکیم صاحب کو کس چیز کی پہچان نہیں تھی, وہ بڑا خوش ہوا لے پیراں دا لیلا لینا. حضرت اس کو لے کے نا چلے گئے منڈی. حضرت نے ایک لیلا دیکھا, آپ نے فرمایا بابا جی دیکھو لیلا ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ودیا, پہلے لیلے دیاں کھریاں دبائیاں, منہ کھول کے دند ویکھے, کن چک کے ویکھے, پچھو پٹھ دبائی. کہندا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگے گئے, فرمایا انہوں ویکھا, اونجی چیک کر کے کہندا حکیم صاحب بھی نہیں جی چنگا ہے. تیسرا اونجی چیک کر کے حکیم صاحب بھی نہیں جی ٹھیک ہے. چوتھا انہوں بھی انجی چیک کیتا, کھریاں چیک کیتیاں, منہ کھول کے ویکھیا, کن چک کے ویکھے, پچھو پٹھ بھی دبائی. کہندا حکیم جی بھی نہیں جی چنگا ہے. آپ بھی بول پے. آپ نے فرمایا بھائی ایویں لے لے تے نہ ریجیکٹ کری آ, سن لیلا کی کہن دے. وہ انداز ہے نا بزرگوں کا. وہ کہندا حضور لیلا بھی کچھ کہندا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا کچھ کہندا ہے. عرض کیتی حضور دسو ہے لیلا ہن کی کہن دے. آپ نے فرمایا لیلا کہن دے حکیم جی نوں پوچھو, میریاں تے بڑیاں کھریاں چیک کیتیاں, میرے تے کن چوک کے بھی ویکھے ہوں, میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے ہوں, میری تے پچھو پٹھ بھی دبائی سی. اینوں پوچھو کدی اپنے آپ نوں انج ویکھے. یہ بیماری لگ گئی ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھنا. لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ کو دیکھو گے گل اس دن ہی بننی. نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آپ حیاتی ہو, اندر ہی سارا. اور حضرت یہ یاد رکھیں, علیحدہ بات ہے حضرت جی, اسی 2.5 کلو کا موبائل تو جیب چ پایا ہے, لیکن سارے کتاب والی ٹائم کوئی نہیں ہے. ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہے, 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے. تو کیا ہوا, ہمارا رشتہ کتاب. میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو, لیکن کم پڑھو تو صحیح. نہیں یار ہمارے بڑے میں دے کے کیا گئے ہیں. اور 2 بابے حضرت, ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سادی, ان دونوں نے حضرت مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دیے. لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم, نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم, نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے کا ٹائم. نہیں ٹائم نکالو. یہ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے, تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا, بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا تھا.
وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا تو اس کا انتقال ہونے لگتا تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل، اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا، پیر دا پتر ہی پیر ہے جی، پہلے اس طرح نہیں تھا حضرت جی۔ اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا، نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے۔ تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا، اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا، تھے بڑے دانا، بڑے کرنی والے بابا جی تھے، بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں، لیکن نہیں چرایا گیا۔ اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے، آپ کو پتا ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی۔ وہ ایک میرے جیسا نا بوتا شعر جو بنتا تھا، اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے، میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا، بابے ہوری بڑے شعر نہیں، ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا ہے۔ یہ ایک بابو سے لینا سوکھا کام ہے، یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ کے۔ ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا، یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا، تے پھڑ کے بندے دی اسٹیم کا ہٹ دینے پھڑ کے بلا پھلا ہوندا تے پھر کام بندا جا کے۔ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگا پائیں، وہ چھوٹی بات ہے حضرت جی، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں ہیں۔ تو یہ تو بندے کی جند مار دیتے ہیں حضرت جی، بندے کی ہستی مٹا دیتے ہیں۔ تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو، بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے نا تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا، ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے مشکڑی چکی دی تو دروازہ کھولیا۔ انہوں نے پوچھا بابا جی خیر؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی میں۔ اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے جانا ہے تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، تو اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ بابا جی نے کہا کوئی گل ہی نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ ایک جگہ نا رات آئی، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا۔ بابا جی نے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا، درخت کے ساتھ لٹکایا، قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے۔ اللہ حضرت جی تو سو جے وہ بابا کا ایکا ہوا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ، یہ نہیں سوتے حضرت جی، یہ نہیں سوتے کوئی، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اٹھا تو حضرت رپیٹ ختم کر دی، میں نے بڑی کوفت ہوں دی ہے دینا سادہ فرما دو۔ وہ جب اٹھا نا حضرت تو پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی ویکھی ہیرا کوئی نہیں، سائیڈ والی ویکھیاں ہیرا کوئی نہیں، ساری قمیض پھولی ہیرا کوئی نہیں، بابا جی دی بشکڑی پھولی ہیرا کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہویا، دوپہر نوں تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب 'چ سی، اون ہیرا کدھر گیا؟ بہرحال وہ ساری رات یہی پتہ بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا۔ بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا۔ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس۔ وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا، وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی، اور جو واپس آیا ہار گیا۔ وہ دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی، لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی فرمانے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے معاف کر چھڑے۔ پھر تھوڑے وہ دبا کے نا گوڑے چھوڑے، بابا جی ہوں ایک گل تے دسو، وہ کی حضور سویرے میں ویکھنا سا ہیرا آپ دی جیب چ ہوندا سی، وہ رات نوں ہیرا کتے چھڑ دے ہو؟ اور 2 رات لب لب میرا رہا ککھ نہیں ہے، دسو رات نوں ہیرا کتے چھڑ دے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے وہ بے وقوف، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا۔ تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا ہے، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا ہے کوئی ہے۔ اور تو 2 راتیں میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا حضرت ہے۔ یہ مثال دے کے مولانا کہتے ہیں تو دوجیاں جو پھول ڈے ہیں، ہیرا تے تیرے اپنے ہی اندر ہے۔ ہاں حضرت جی، جس دن تلاش کرو گے حضرت اسی دن مل جائے گا، لیکن دکھ ہے حضرت تلاش کر نہیں رہے،
तलाश कर जा जा वड़दा मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं वफी अनफुसिकुम मफला तुबसिरून कद अफलह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल्लाखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अपने अंदर तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे जिगर से वही तीर फिर पार कर तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर मेरी नाव गर्दाब से पार कर ये साबित है तू इसको सही यार कर है नहीं। दुआ मांगा करो हज़रत अल्लाह की कि अल्लाह हम पे भी रहम फरमा दे बस हज़रत उनका नाम ही आए तो रूह मचल उठे रूह तड़प उठे। कि मुझे नहीं पता ये कि सूफी बुजुर्ग का शेर है लेकिन लिखा कमाल था हज़रत उन्होंने। वो कहते जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं ये ना समझो कि हम पढ़ते हैं ठीक है जी हम तो बड़े अजीब अंदाज से पढ़ते हैं ना एने दे तो पढ़ांगा जी लेकिन कुर्बान जाऊं बुलबुल आज भी फ्री पढ़ती हैं। जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं अरे फूलों की बात तो रहने दो सब खार हसी हो जाते हैं। जब उनका नाम आता है ना तो जी फूल तो फूल कांटे भी हसी हो जाते हैं। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हम पे भी रहम फरमाए हैं हम निकले इस काम से ना जी। वो मुझे कह रहे थे जी हजरत मौला मुझे कह रहे थे कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी जो है ना वो गुफ्तगू फरमानी है। तो कुर्बान जाऊँ हजरत वो तो बहुत बड़े लोग थे हजरत जी हैं जी। मैं उधर भी बयान कर रहा था कि बंदा हजरत जी क्या मामला करे। ये लिखा है कि सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। हाँ ये अब आने लगा ना रमजान तो हमसे तो 20 तरावियां नहीं पढ़ी जाती हैं सारे मुफ्ती हो जाने नहीं 8वीं पढ़ सकते हो। मैं पढ़ी आपी दी शरीफ 8वीं पढ़ सकते मैं भाई बड़ी गल तू पढ़ रही है इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने नहीं पढ़ी है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने नहीं पढ़ी है हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने नहीं पढ़ी है तूने पता नहीं कहां से पढ़ दी है। सब मुफ्ती हो जाते सिर्फ क्या डरा बस बेअमली का बार है हजरत है जी। लेकिन कुर्बान जाऊं कितने 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। और लिखा है कि जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते थे ना तो फिर अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करती थी या अल्लाह वो कोई रात तो ऐसी बना के फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए हैं। लेकिन हजरत जी आज देखो तो सही हजरत हम कितनी दूर निकल आए हम कितनी दूर निकल आए। ये हमारे एक बुजुर्ग हुए हैं हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह एक अल्लाह के बुजुर्ग रहते हैं। भाई अल्लाह हमें बुजुर्गों की जरूरत है हमें जाना चाहिए बुजुर्गों के पास गुनाहगार लोग हैं भाई हम गुनाहगार होके नहीं जाते। कुर्बान जाऊं वो कैसे लोग थे वो खुद वली होके भी वलियों की ज़ियारत करने जाया करते। और मैं अक्सर कहता हूँ यार कितना सोना दौर था। अब तो जिसको पूछो वो कहता मैं ही वली हूँ कुतुब भी मैं ही हूँ कलंदर भी मैं ही हूँ मुजद्दिद भी मैं ही हूँ औताद भी मैं ही हूँ सारा कुछ ही मैं हूँ। लेकिन कुर्बान जाऊं कितना सोना दौर था जो सारा कुछ ही थे वो मानते कुछ नहीं थे। काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई जदू अपने आप नूं वेखिया मुझसे बुरा ना कोई है। कुर्बान जाऊं बेदम वारसी आप फरमाते एक जुए खूं आंखों से रवां होती है जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदीन दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं और एंड पे क्या अर्ज करते हैं और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। अब चलो मैं नहीं वो कहूंगा जो इमाम ने खुद को कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। और जो सारा कुछ ही थे वो कहते थे हम है ही कुछ नहीं हजरत। लेकिन हजरत जी पता नहीं सानू की हो गया हजरत जी पता नहीं हमें हो क्या गया। लेकिन कुर्बान जाऊं याद रखो हजरत जी ये बात याद रखना आकड़ के कदी किसी को कख नहीं जे लभा है जिन्हों लभा जी लिख के लभा जी मिट के ही लभा जी। हाँ एवं तो इकबाल ने कहा था थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। है पता नहीं हजरत हम किस शब्द निकल गए हजरत
آج ہمارے پاس یہ کمائی ہے جی فلانے ایم این اے صاحب میرے یار نے وہ کتنے گئی جنہوں نے اتنے ہی آ رہی ہیں کیا کمائیاں جس کو پوچھو بکری داستان ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اب فرماتے جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدلی. یہ شیر نے بکری کب سے چرانی شروع کر دی؟ بھائی شیر کی فطرت میں ہے نا کھانا. اگر شیر کو بکری نظر آئے تو آپ کو گھنٹے کا لیکچر نہیں دینا پڑے گا کہ بھائی تو نے یہ کھانی ہے, وہ آپ کے بغیر ہی جھپٹ پڑے گا. لیکن وہاں فطرت بدلی ہوئی ہے, بکریاں چر رہی ہیں, شیر چرا رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے شیر کھاتا نہیں, پکڑ کے پھر واپس لے جاتا ہے. آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے حیران اس چیز نے کیا تھا. تو کہتے میں نے سوال کیا, میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی, یہ دوستی کب سے ہو گئی, یہ صلح کب سے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا. آپ آگے سے فرماتی ہیں عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے نا ادن دیا نہ شیراں نے میری بکریاں نے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار, صلح کر لو. یہ تو ہونا کھ بھی نہیں جی ہے. ایک جنازے کا اعلان ہونا, ایک کلہ کا ہونا, ایک 10ویں کا ہونا, اور کی ہونا ہے بلکہ وہ بھی نہیں ہونے ہے. ویسے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں, مجھے اعلان کی بھی سمجھ نہیں آتی. وہ جنازے میں بندہ مجھے کہتا ہے جی اعلان کر دو کل کل 10واں کٹھا ہی ہوئے گا. میں یار تو پاگل تے نہیں, وہ کل تے تیجے دن ہوں 10واں 10ویں دن ہوں, میں کس طرح کہہ رہا کہ کل تے 10واں کل کٹھا ہوئے گا بھائی. یا پھر یہ کہو کہ بھائی کل سالے ثواب کی محفل ہوگی, 10واں 10 دن کے بعد ہوتا ہے, کل 3 دن کے بعد ہوتا ہے اعلان. اب وہ بھی نہیں ہونا حضرت, وہ بھی گیا حضرت جی 40 اینے نونجی کر لینا حضرت جی. کہا دیکھو نا میاں صاحب تو 100 سال پہلے کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہیں, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے ہیں جنالی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے گھر دے ہیں. وہ ابے نے جڑے پتر نہیں پتا نہیں کی نہیں کیتا, جو پتر دی واری آندی پتر نہانا لبدا پھردا ہے, وہ تینوں نہیں نہانا آندا ہیں. تو نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا, تو نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی, تو نے کار چلانی سیکھ لی, تو نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا, تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے کوئی ہیں. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. کوئی بھی نہیں. ہاں صلح کرو, کچھ بھی نہیں ہونا. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراور سترانے بیوقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے, لیکن حضرت جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ہاں کر کے تو دیکھو یار, کر کے تو دیکھو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت محدث ہیں یہ بہت بڑے, حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا. تو یہ پہاڑی ہے مکہ شریف میں, کوہ ابو قبیس, ٹھیک ہے جی. تو اب تو جب وہ حرم کی توسیع ہوئی نا تو کافی یہ پہاڑی کٹ گئی ہے, لیکن اس وقت تو موجود تھی یہ کوہ ابو قبیس. آپ فرماتے جمعے کا دن تھا, میں عصر کی نماز پڑھ کے نا کوہ ابو قبیس پہ گیا. تو آپ فرماتے ہیں وہاں ایک نا ایک بزرگ بیٹھے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ان کے تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا, اور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نا مناجات کر رہے تھے. کہتے پہلے انہوں نے نا ایک سانس میں اتنی بار یا ربو یا ربو یا ربو کہا. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور رنگ سرخ ہو گیا. کہتے ہیں حضرت نے چھوڑ دیا. کہتے پھر اسی طرح یا اللہ اتنی بار کہا کہ رگیں پھول گئیں, رنگ سرخ ہو گیا, پھر حضرت نے چھوڑ دیا. پھر اسی انداز سے یا رحمان ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحیم ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحم الرحیم. کہتے جب کہہ چکے نا تو پھر عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ میرا جی انگور کھانے کو چاہ رہا ہے, مجھے انگور تو کھلا.